ایک دن اور دیا اپنی رحمت سے نوازا۔ تو پہلے ہم سیرت سے نور لیتے ہیں۔ اللہ کریم یہ سلسلہ ہمارا جاری رکھے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، رمضان میں ان سب سے ہم فیض حاصل کریں، اور اس کے بعد مسلم سلطنت کے عروج و زوال، ان سب کی داستانوں سے انشاءاللہ نور بھی لیں، عبرت بھی لیں اور سبق بھی سیکھیں۔ کل ہم نے بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر طائف کی، اور وہاں کے تینوں سرداروں کی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلایا، اور واپسی پہ اداس کے ذریعے آپ نے اتبا کے باغ میں جو پناہ لی اور انگور کا گچھا لیا اور اللہ کا نام لیا، اور وہ آپ کے ہاتھ پیر وہ غلام چومنے لگا، اور پھر معتم بن عدی کے بیٹوں کی تلواروں کی چھاؤں اور حفاظت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ راستے میں اللہ کریم نے آپ کی تشفی کے لیے آپ پر پہاڑوں کے فرشتے کو نازل فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کی وادیوں کو کچل دیا جائے، لیکن رحمت للعالمین نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے مزید تشفی کے لیے جنوں کی 2 جماعتوں کو آپ پر بھیجا، جنہوں نے ایمان لائے اور اسلام قبول کیا، اور اللہ کریم نے آپ پر یہ بات واضح کی کہ آپ پر دیدہ اور نادیدہ ساری مخلوقات ایمان لاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو جن و انس کے لیے مانگتے ہیں، کیونکہ جنات میں بہت نیک صالحہ روحیں ہیں جو اللہ کا بہت ذکر اور عبادت کرنے والی ہیں، تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ تو ہم سارے جن و انس کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے ہیں۔ اور پھر جب آپ مکہ میں تشریف لائے ذیقعدہ 10 نبوی میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر کے باہر بھی تبلیغ شروع کی، اور اسلام کی شعائیں دور دور تک پھیلنے لگیں، اور کچھ قبائل کو بھی دعوت دی، آس پڑوس کے جتنے قبیلے تھے۔ جب آپ طائف گئے ہیں تو راستے میں بھی آپ نے مختلف قبیلوں پہ اسلام پیش کیا، گویا اسلام وہ لائے نہیں، لیکن ان کے گھروں میں یہ خبر پہنچ گئی کہ ایک دین آ چکا ہے۔ آپ نے بنو عامر، بنو محارب، غسان، حنفیہ، سلیم، نصر، کلب، حارث، ان قبائل پر آپ نے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے قبول تو کم ہی کیا، لیکن یہ ہے کہ ان کو انٹروڈکشن ہو گیا، اطلاع مل گئی۔ اب آج میں آپ کو کچھ ایسی ہستیوں کے بارے، ایمان لانے کے بارے میں بتاؤں گی جو شاید آپ نے پہلے ذکر خال میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ نہ سنا ہو، لیکن سنا ہوگا، شاید سنا ہوگا، لیکن کم سنا ہوگا۔ تو وہ ان ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کی ذات سے نور لینا اتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اولین اسلام قبول کیا، مکہ کے باہر والے جو لوگ ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پلیز آپ درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جو پیش کیا، مختلف وفد جو بھی، حج کا موسم اسی دوران آ گیا کیونکہ یہ ذیقعدہ تھا، اس کے بعد فوراً ذی الحج آ گیا۔ تو ذیقعدہ میں کیونکہ قافلے اس طرح جہازوں کے ذریعے تو نہیں جاتے تھے نا، گدوں، گھوڑوں، اونٹوں، خچروں پہ، تو وہ سلو ایک سفر ہوتا تھا، تو لوگ 6 مہینے پہلے گھروں سے نکل جاتے تھے، اور پیدل کا سفر تھا، بحری جہازوں کا تھوڑا بہت، کشتیوں کا۔ تو اس دور میں پھر لوگ ذیقعدہ میں پہنچنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں تو پھر آپ کو یہ ایک موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ حج کے موسم میں آپ نے لوگوں پہ اسلام پیش کیا۔ تو آج میں آپ کو کچھ ان ہستیوں کا بتاتی ہوں جنہوں نے اس تاثیر کو فوراً جانچا اور قبول کر لیا۔ اس میں سے ایک ہستی ہے سوید بن سامت۔ یہ شاعر تھے، بڑے عقل مند تھے، اور یثرب کے رہنے والے تھے نا، اس وقت اس کا نام مدینہ تو نہیں تھا اس شہر کا۔ تو یہ حج کے لیے تشریف لائے مکہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے ویسا ہی میرے پاس بھی ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ آپ نے فرمایا پیش کرو، یعنی مجھے سناؤ کیا ہے تمہارے پاس۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، اور وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کی ہے، وہ ہدایت ہے اور نور ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور یہ بولے کہ یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ لوٹ کے وہاں پہ پھر فوری طور پہ اوس اور خزرج میں جنگ
बुआस छिड़ गई थी ना, इसी में वो कत्ल हो गए। यानी अल्लाह की कुदरत देखें कि उन्होंने 11 नबवी में आगाज इस्लाम में ही इस्लाम कबूल किया और फिर जाके जंग में अल्लाह करीम ने उन्हें शहीद कर दिया। सुभान अल्लाह। यानी ये कलाम को पहचानते थे ना, क्योंकि शायर थे और अक्लमंद थे। अबू जहल की तरह कि नाम अबू हकम है लेकिन जोहला की तरह बात समझे नहीं। लेकिन ये सुवेद बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्होंने फौरी तौर पे इस्लाम को लिया। दूसरी एक हस्ती जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ वो इयास बिन माज हैं। ये भी यसरब के रहने वाले थे, बड़े नौजवान, खूबसूरत, यंग। 11 नबवी में जंगे बास छिड़ने से कुछ देर पहले ओस का एक वफ्द ना खिजरज के खिलाफ ना कुरैश के पास आया कि भाई आप हमारी मदद करें। तो हजरत इयास बिन माज भी उस यानी डेलीगेशन के साथ थे। इस वक्त यसरब में इन दो कबीलों के खिलाफ जंग, यानी ओस और खिजरज बाम आग बढ़ रही थी जंग की। और ओस जो है वो थोड़े थे, खिजरज आबादी में तादाद में ज्यादा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि एक वफ्द जो है वो आया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लेके इनके दरमियान बैठकर आपने खिताब फरमाया। आपने फरमाया आप लोग जिस मकसद के लिए तशरीफ लाए हैं, क्या इससे बेहतर चीज कबूल कर सकते हैं? इन सब ने कहा वो क्या चीज है? आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे अपने बंदों के पास इस बात की दावत देने के लिए भेजा है कि वो अल्लाह की इबादत करें, इसके साथ किसी को शरीक ना करें। अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है। और फिर आपने इस्लाम का जिक्र किया और कुरान की तलावत की। यानी आपने उनके सामने इस्लाम पेश किया और वो तो आए थे मदद लेने कि भाई हमें मदद मिल जाएगी, हम यहाँ से अपनी मैन पावर बढ़ा के जाएंगे। लेकिन अल्लाह करीम ने उन पे अपनी रहमत कर दी। अब अयास जो हैं वो भी उसी कबीले में थे और उन्होंने कहा कि भाई सुना वो कलाम। और इस वक्त के एक रुकन अबुल असीर भी थे और उन्होंने मुट्ठी में मट्टी उठाकर ना यास के मुंह पे मारी। उन्हें पता चल गया कि इन पे असर हो रहा है। उन्होंने उनके मुंह पे मट्टी उठा के मारी कि ये तुम किस बात पे पढ़ने लगी? नहीं, नौजवान यंग, हमारी पावर हो आप, तुम्हारी मत मारी गई है। और उन्हें कहा कि हम क्या किसी और मकसद के लिए आए हैं? अयास खामोश रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठ के और यूं यानी वो वापस तो चले गए, लेकिन अयास ने दिल में ईमान कबूल कर लिया था, अयास बिन माज ने। और वो मदीना पलटने के थोड़े दिन बाद इंतकाल कर गए। और अपनी वफात के वक़्त रवायात में है कि वो तहलील, तकबीर और हम्दो तस्बीह कर रहे थे और लोगों का यकीन था कि वो दिल से ईमान ले आए थे। इसी तरह हजरत अबू ज़र गफ़ारी, नाम तो आपने इनका बहुत सुना होगा था, ये भी यसरफ के आसपास ही रहते थे। जब सुवेद बिन सामत यास बिन माज के जरिए यसरफ में यह खबर पहुंची कि भाई एक नबी आए हुए हैं, ये बात हजरत अबू ज़र के कान से भी टकराई और यही इनके इस्लाम लाने का सबब बनी। और ये वाक़या पूरा सही बुखारी में मनकूल है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि मैं कबीला गफ़ार का एक आदमी था। मुझे पता चला कि मक्के में इस तरह इस्लाम की शुआएं फूट रही हैं और कुछ खबरें वहाँ पे पहुंची मुझे यसरब में। तो मैंने अपने भाई से कहा जाओ जाके खबर तो लाओ ये क्या है। भाई आए और आके उन्होंने कहा कि वो वाकई कोई नेक हस्ती हैं। कहते मेरे दिल को तो शफी ना आई, मैंने खुद अपना तोशादान उठाया और मैं मक्का की तरफ चल पड़ा। जब मैं मक्का में आया, मस्जिद नबवी में मक्का में आया और मैं हरम में आके बैठा तो मेरे पास से हजरत अली करम अल्लाह वजह गुजरे। उन्होंने कहा कि भाई आप परदेसी लगते हो। उन्होंने कहा हाँ मुझे, मैंने अपने दिल की बात नहीं बताई कि मैं क्या चेक करने आया हूँ ना। तो कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ देखूँ, वैसे ही मुसाफिर हूँ, यानी बहाना टाल मटोल की। वो मुझे अपने साथ घर ले गए। दूसरे दिन मैं सुबह उठा, मैं दोबारा हरम पाक में आ गया। मैं किसी से पूछना नहीं चाहता था कि वो कौन सी हस्ती हैं, वो कौन सा शख्स हैं जो इस्लाम का दावा कर रहे हैं, नबूवत का दावा कर रहे हैं। मैं खुद अंदाज़ा लगाना चाहता था। तो कहते हैं दूसरे दिन फिर हज़रत अली करम अल्लाह जो मेरे पास से गुजरे, उन्होंने कहा क्या बात है, क्या चक्कर है ना, कोई आपको कोई किसी से मिलना है? तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, किसी को बताना ना। मैं जिस बंदे ने कोई नबूवत का दावा किया उससे मिलने आया हूँ। हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया भाई तुम तो सही जगह पे पहुंचो।
جہاں میں جاؤں تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. تو کہتے ہیں وہ ایک جگہ داخل ہوئے تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی جب اندر داخل ہوا آپ کو دیکھا، آپ نے مجھ پر سلام پیش کیا، میں وہی مسلمان ہو گیا. یعنی پہلی زد میں. اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا ابو ذر اس معاملے کو چھپا کے رکھو، اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ہو پھر آ جانا، یعنی ابھی تم کسی کو بتانا نہ. میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ببانگ دہل اس کا اعلان کروں گا. اس کے بعد میں مسجد حرام میں آیا، قریش موجود تھے، اور میں نے کہا قریش کے لوگوں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا یہ بے دین ہے، اس کو مارو. مجھے اتنا مارا لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے بچایا، مجھ پر جھک کے. اور پھر قریش والوں سے کہا لوگو تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہاری بربادی ہو، یہ غفار کا بندہ ہے جس کو تم مارے، اور تمہاری ساری تجارت یعنی اس مدینہ کے گزرگاہ غفار ہی سے ہوتی ہے. اگر تم نے اس کو مار دیا تو وہ تو تمہاری تجارتی شاہراہ کو کاٹ دیں گے. تو لوگوں نے مجھے چھوڑا. کہتے ہیں دوسرے دن صبح میں نے پھر بھی وہی کیا جو کل کیا تھا، اور آج پھر کہا لوگوں دیکھو میں ایمان لے آیا ہوں. لوگ پھر اٹھے اور نے کہا یہ بے دین ہے، اس کو مارو. پھر حضرت عباس نے مجھے چھڑایا اور کل جیسی ہی بات کی. یہ وہ جرت ہے، یہ وہ روشن نیک روحیں ہیں جنہوں نے اس وقت جب خال خال مکہ سے باہر اسلام کا نام تھا، یہ اسلام کے وہ چراغ ہیں جن سے پھر اور چراغ جلے ہیں. یہ اپنے قبیلوں میں گئے ہیں اور پھر دین کی روشنی پھیلی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، یہ ہستیاں ہیں. اسی طرح طفیل بن عمر، جن کو یعنی عربی میں ویسے لکھا ہوا تو یہ امرو ہوتا ہے واو کے ساتھ، لیکن اس کو پڑھتے امر ہیں. طفیل بن عمر دوسی یہ بڑے شریف انسان تھے، شاعر تھے، بہت سیانے تھے، قبیلہ دوس کے سردار تھے. اور یہ بھی 11 نبوی یعنی 11 نبوی کو ہی مکہ میں آئے، اور اہل مکہ نے ان کا بڑا استقبال کیا. یہ ظاہر سردار تھے، ان کو بڑی عزت دی کہ آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ان کے سامنے مکہ والوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بندہ ہے جس نے ہمارے گھروں میں انتشار ڈال دیا ہے، خدا نخواستہ یہ جادو اس کا اس پہ اثر ہو گیا، اس نے میاں بیوی میں تفریق ڈال دی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ہماری قوم بڑی خراب ہو جائے گی. آپ بڑے سیانے ہیں، ہمیں اس تکلیف سے نجات دیں اور آپ ان سے بات کریں. حضرت طفیل کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے اور کہا کہ اس بندے کی بات نہ سننا، آپ پہ اثر ہو جائے گا. کہتے ہیں میں کانوں میں روئی ٹھونس کے ہر وقت چلتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بات میرے تک پہنچ جائے. لہٰذا کہتے ہیں میں نا حرم میں تھا تو میرے کان میں ایک بڑی خوبصورت آواز پہنچی. میں نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی نور والی بات ہے، تو میں کوئی اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں کانوں میں روئی ٹھونس کے چل رہا ہوں. اگر اچھی بات ہوئی تو میں یقیناً میں سمجھدار ہوں، میں کوئی غلط فیصلہ تھوڑی کروں گا، مجھے سننی چاہیے بات ہے کیا. تو کہتے ہیں جب وہ بات میرے کان میں پہنچی، قرآن کی تلاوت آپ فرما رہے تھے. کہتے ہیں خدا گواہ ہے میں نے اس سے عمدہ قول، اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہیں سنی. میں نے وہی اسلام قبول کر لی اور حق کی شہادت دی. اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری قوم میری بات بڑی مانتی ہے، یعنی میں سردار ہوں، میں ان میں پلٹ کر جاؤں گا اور اسلام کی دعوت دوں گا. آپ میرے لیے دعا فرما دیں اور مجھے کوئی نشانی بھی دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ کو نشانی کے طور پہ یہ فرمایا کہ آپ کے چہرے کو اللہ چراغ جیسی روشنی دیں گے. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ میرے چہرے کی بجائے کسی اور جگہ روشنی دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے مسئلہ کہیں، یعنی جادو کے ذریعے یہ روشنی ہے. آپ نے فرمایا پھر تمہارے جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا ہے نا، اس میں اللہ پاک روشنی دیں گے. اور پھر انہوں نے اپنے والد اپنی بیوی ان دونوں کو مسلمان کیا. اور اس کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام پھیلا. غزوہ خندق کے بعد انہوں نے جب ہجرت فرمائی وہ مدینہ داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 70 یا 80 افراد نے اسلام قبول کیا. اور یہ حضرت طفیل دوسی جو ہے نا، انہوں نے جنگ یمامہ میں جام شہادت نوش فرمایا ہے. یعنی ان ہستیوں کی تاثیر اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. پھر اسی دوران اللہ کریم نے ایک بہت بڑا کرم کیا کہ 11 نبوی میں ہی حج کے موسم میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت گروپوں کے پاس جا رہے تھے. تو ایک رات آپ حضرت ابو بکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ نکلے کہ دیکھیں مختلف جو لوگ بائے ٹھہرے ہوئے ہیں تو
جہاں روشنی جلتی خیمہ نظر آتا کہ ان کے پاس جا کے بات کریں. تو کہتے ہیں کہ مختلف ڈیروں پر سے آپ گزرے، آپ نے اسلام کی بات یعنی کی، تو کچھ لوگوں نے امید افزا جواب بھی دیا لیکن حتمی فیصلہ نہیں کیا. پتہ ہے اپنا مذہب بدلنا بڑی مشکل بات ہے. آپ خود سوچیں نا، ہمیں اس وقت کوئی کہے تو ہم اس کا سر نہ پاڑ دیں کہ اپنے دین کی بات سننا. میں کہتی ہوں جن لوگوں نے اور یا ہمارے آبا نے جب اسلام قبول کیا، ہمیں تو دن رات ان کی روح کو ہدیہ کرنا چاہیے، اور ان ہستیوں کو کہ جب انہوں نے اتنی تاریکی میں، جب دماغ بھی اندھیروں میں تھے اور دل بھی اندھیروں میں تھے، راہ سجائی نہیں دیتی تھی، اور انہوں نے ایک اتنا ریولوشنری سٹیپ اٹھایا کہ اسلام قبول کر لیا. سلوٹ ہے ان روحوں کو، اور ان کے لیے ہماری ساری نفلی عبادتیں ہدیہ ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت ابوبکر صدیق مینا کی گھاٹی میں سے گزرے تو دیکھا کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آپ انہی کی طرف چلے گئے. یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور بنو خزرج سے تھے. ان کے نام ہمیں یاد رکھنے چاہیے. یہ وہ گروپ تھا، یہ وہ گروپ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے اسلام کو مدینہ میں پہنچایا ہے. ہمیں یعنی ان تبرکن ان روحوں کے ساتھ تو اللہ کریم نے انشاءاللہ مجھے میسیجز بیچ میں آ رہے ہیں کہ شاید آپ کی بیٹری لو ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بیٹری فل ہے، آپ آرام سے ساتھ رہیں. اللہ کریم برکت فرمائیں گے. یا حفیظ و یا سلام پڑھ لیں اور انشاءاللہ توجہ سے آپ ان روحوں کے نام سنیں. بنو خزرج سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں ان کے نام اسد بن زرارہ، یعنی یہ 6 نام آپ ضرور یاد رکھیے گا پلیز، میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اور ان کی روحوں کو آپ ہدیہ کیا کریں. یہ وہ جوانوں کا گروپ ہے جس نے مدینہ میں سے سب سے پہلے ایمان قبول کیا. ایک ہے اسد بن زرارہ، اوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اگر زندگی میں اللہ کبھی آپ کو چانس دے نا کہ کسی بچے کا آپ نے نام رکھنا ہو تو ان ہستیوں میں سے نام ضرور چنیے گا. انشاءاللہ اللہ کریم ان کے دلوں میں ایمان کی شمع جلائیں گے اور ان کے ذریعے ایسا ہی ایمان پھیلائیں گے جیسا یثرب والوں تک پہنچا. وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا. نام میں پھر دہراتی ہوں، اسد، اوف، رافع، قطبہ، عقبہ، حارث رضی اللہ تعالی عنہما. یہ اہل یثرب کے وہ خوش قسمت تھے کیونکہ وہ سنا کرتے تھے نا یہودیوں سے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، وہ جلدی نمودار ہو جائے گا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کے ساتھ تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر دیں گے. تو وہ ذہنی طور پہ انہوں نے سنا ہوا تھا نبی آنے والے، انہوں نے کہا کیوں نہ ہم پہل کر لیں اور ان نبی پہ ایمان لیں جس کی فلاح اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہود مدینہ میں انہیں پتا تھا کھجوروں کے دیس میں نبی آئے گا، تو وہ پوری دنیا سے اکٹھے ہو کے ہجرت کر کر کے مدینہ میں جمع ہو گئے تھے کہ یہی وادی ہے جس کا توریت میں انجیل میں ذکر ہے. ہم یہاں جا کے پہلے ٹوکرا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو ہی نبی آئے گا ہم ایمان قبول کر لیں گے. لیکن اللہ پاک اسی تک دین کی بات پہنچاتے ہیں جس کو وہ پہنچانا چاہتے ہیں. اور یہ یثرب کے 6 اقلا الرجال، عقل مند روحیں تھیں. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو ان ہستیوں کے ذریعے پہلے ہی دین وہاں پہنچ چکا تھا. اسی سال شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا. اس وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی عمر 6 برس تھی. پھر ہجرت کے پہلے سال شوال کے مہینے میں ہی ان کی رخصتی ہوئی ہے، اس وقت ان کی عمر مبارک 9 سال تھی. تو الحمدللہ رب العالمین آج ہم نے جن ہستیوں سے فیض لیا ہے اللہ کریم ان کا نور ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ داخل رکھے. کچھ لوگ آج کل کیونکہ ذکر عبادت بہت زیادہ کر رہے ہیں تو وہ فون کر کر کے اپنے خواب سناتے ہیں، میسیجز میں خواب، لمبے چوڑے خواب بتاتے ہیں. اللہ کریم آپ کے خوابوں میں برکت ڈالے. خواب کے بارے میں سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پہ الحمدللہ رب العالمین کہے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور جو برا خواب دیکھے تو وہ کیا کرے، اسے چاہیے کہ وہ 3 بار تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
تو لیفٹ سائڈ بائیں سائڈ پہ تھو 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 یعنی تھتکار دے اور کسی کو وہ خواب نہ سنائے. اچھا خواب ہو تو وہ ضرور سنائیں. اور ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اچھا خواب اپنے والدین کو سنایا کریں. یہ بات آپ کو نہیں لگے گی، نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا تو اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سنایا تھا، یا پھر کسی نیک بندے کو خواب سنائے. اور ہر بندے کو چاہیے کہ خواب کی تعبیر اچھی بتائے. کوشش کریں اپنے خواب اپنے تک ہولڈ کر کے رکھا کریں، ٹھیک ہے نا. اور اچھے خوابوں پہ صدقہ سجدہ شکر بھی بجا لایا کریں. اور اب شب برات کے بارے میں کوسچنز بہت آ رہے ہیں کہ وہ کب ہے. شب برات جو ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ فل مون کے ایام 20 کے جو ہم روزے رکھتے ہیں وہ آلریڈی شب برات بیچ میں ہی ہماری آ جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ بن رہے ہیں منگل بدھ اور جمعرات کینیڈا کے وقت کے مطابق. تو جو شب برات ہے وہ بدھ اور جمعرات، وینسڈے اور تھرسڈے کی درمیانی رات ہے. پھر تھرسڈے کا روزہ وہ ویسے ہی ہم رکھتے ہیں. تو بہرحال شب برات کی مخالفت میں بہت لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ بدعت ہے. بہت لوگ اس کے حق میں اتنے دلائل دیتے ہیں کہ وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں. تابعین، صحابہ، تبع تابعین، فقہا، درویش، بزرگ، علماء صدیوں سے اس پہ عمل کرتے آئے ہیں. وہ حدیث کیونکہ حدیث کی صحت کے اعتبار سے صحیحین میں نہیں ہے، ضعیف درجے پہ ہیں، لیکن علماء کا اس پہ اجتہاد کہہ لیں کہ متفقہ فیصلہ ہے، ہر دور میں رہا ہے کہ اگر اتنی ساری حدیث تواتر کے ساتھ موجود ہوں اور عوام کے سوالے بندے ان پہ اگر اس پہ سوالے بندے اگر عمل بھی کر رہے ہوں تو اس پہ عمل کرنے میں حرج نہیں ہے. اس رات کے بارے میں کوئی یعنی اسپیسیفک عبادت نہیں ہے. وہی جو آپ روٹین سے عبادت کرتے ہیں، صلوات تسبیح پڑھتے ہیں، سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، حجت کے پڑھتے ہیں، تہجد کے پڑھتے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو ہر رات کی قدر کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو ہر رات ہی شب قدر جتنا اجر ملے گا. ہر رات ہی اللہ پاک آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. تو اس رات آپ عبادت ضرور کریں، دعا مانگیں، اللہ سے استغفار کریں. اور پھر ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے، آج ہم نے گروپ پہ بھی ڈالا کہ ہم مسلمان لاشوں کو نہ جلایا جائے، میتوں کی عزت کی جائے اور ان کا جنازہ جو ہے وہ قبرستان میں ان کو بریل دفنایا جائے. تو آج پہلا جنازہ ٹورنٹو میں ہوا ہے جس کی اطلاع سوشل میڈیا پہ آئی ہے. اور اس کا طریقہ کار جو تھا، جو پریکٹیکلی، باقی تو افواہیں ہوتی ہیں نا، طریقہ کار یہ تھا کہ 4 افراد جو مسجد کے امپلائیز یعنی مولانا صاحب اور میت کو لے جانے والے، ہینڈل کرنے والے 4 وہ لوگ، اور 6 گھر کے افراد اپنی اپنی گاڑیوں پہ گئے ہیں. میت کو علیحدہ گاڑی پہ کیسکٹ کے اندر مسجد ادھر ہی اس کو ہاسپٹل میں ہی اس کو تیمم کرایا گیا ہے اور پھر وہ میت قبرستان لے جائی گئی ہے. یہ افراد اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہے ہیں، یہ تقریباً جو 10 لوگ تھے. اور جب میت کو قبرستان کی انتظامیہ نے دفنا کے کیسکٹ کو قبر کے اندر رکھ کے مٹی ڈال کے جب وہ لوگ چلے گئے ہیں تو پھر یہ 10 افراد کھلے کھلے کھڑے ہو کے انہوں نے اس پہ جنازہ پڑھا ہے. اللہ پاک جانے والے کی بخشش فرمائیں اور انشاءاللہ ویسے بھی شہادت کے درجے پہ فائز کریں کیونکہ وہ وبا سے گئے ہیں. اور یہ میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ جنازہ غسل یہ پروٹوکول ہے کہ ہم نہا دھو کے سفید کپڑے پہن کے خوشبوئیں لگا کے اپنے پیاروں کے کندھوں پہ سوار ہو کے اور پھر قبروں میں اترتے ہیں، لیکن قبر کے اندر صرف اعمال ہی کام آنے ہیں. تو لہٰذا اس پہ زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اعمال اچھے ہیں تو انشاءاللہ علیین ہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا اور جنت کے انشاءاللہ کھلے باغوں اور میدانوں میں، اور جہاں پہ جنت کی کھڑکیاں اور دریچے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے اندلس اور استبرق کے لباس اور پھر عود کی دھونیاں دی جائیں گی انشاءاللہ. اور اللہ کریم خیر کے ہی معاملے کریں گے. اس پہ زیادہ پریشان نہ ہوں، پریشان اس پہ ہوں کہ اس ڈبے کے اندر اعمال کیسے ہیں. وہی سیکھنے ہم روز بیٹھتے ہیں. اس ڈبے میں سب سے بہتر جو آپ کا عمل ہے یعنی اپنے ارکان اسلام کے بعد وہ آپ کا اخلاق ہے. ہم نے اپنا اخلاق یعنی اچھا کرنا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی غیبت چغلی سے بھی باز آنا ہے. حدیث مبارکہ میں حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف کی جانے والی غیبت اور بدگوئی میں اس کی عدم موجودگی میں اس کی مدافعت اور جواب دہی کی تو اللہ کے ذمے ہے کہ آتش دوزخ سے اس کو آزادی بخش دیں گے. یعنی ہم کہتے ہیں ہم غیبت تو نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم غیبت تو نہیں کر رہے کہ
غیبت کرنا منع ہے نا، لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ آپ غیبت نہیں کر رہے، لیکن کوئی آپ کے سامنے اگر غیبت کسی دوسرے کی کر رہا ہے، کسی کی کمی کوتاہی بیان کر رہا ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو ہیں اس سے دفاع کریں اس کا، نہیں نہیں میرا تو نہیں خیال کہ وہ ایسی ہیں، نہیں نہیں وہ تو اچھی ہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، یعنی دفاع کرنا۔ اگر آپ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں دفاع کرتی ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتی ہیں، تو اللہ کریم دوزخ کی آگ سے بچا دیں گے۔ کتنا آسان ہے دوزخ کی آگ سے بچنا، لیکن ہم کیا کریں، ہم غیبت کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، ہم امیر غیبت بنے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں تھوڑی سی اور ہمیں مل جائے، کیونکہ شیطان ہمیں بھڑکا رہا ہوتا ہے، اس لیے کسی کی غیبت آپ کرتے تو نہیں ہیں، لیکن پلیز آپ سنیں بھی نہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ہے کہ ظلم کرنے سے بچو، ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کون سا ظالم بادشاہ ہیں، ہم کون سا تلواریں تیر لے کے نکلے ہیں۔ ظلم یہ بھی ہے کہ اپنی زبان سے دوسرے کا دل دکھا دینا، ظلم یہ بھی ہے کہ آنکھیں مٹکا کے دوسرے کو حقارت سے دیکھنا، ظلم یہ بھی ہے کہ دوسرے کی طرف ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دینا، زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ ظلم یہ بھی ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں برا گمان کرنا کہ ہاں وہ تو ایسی ہے، ہاں اس نے فون نہیں کیا اتنے دنوں سے، ہاں خود کو سمجھتی ہے کہ جیسے میں بڑی مصروف ہوں، یہ میرا فون کا جواب نہیں دیا۔ یہ دل کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے نا معاملہ، یہ خفی غیبتیں، یہ دل کی غیبتیں، یہ مروا دیں گی، یہ ظلم ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی مسلمان کا دکھ بانٹنا پل صراط پہ نور کا باعث بنے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں جس مسلمان نے کسی مسلمان کا دکھ دور کیا، اللہ کریم اس کے لیے قیامت کے دن پل صراط پر نور کا ایک مینار کھڑا کر دیں گے۔ تو کتنا، یعنی ہم کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ہم دوسروں کو بچائیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان میں سے کسی کے گھر میں خوشی پہنچائی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنے کے علاوہ کسی اور ثواب پر راضی ہی نہیں ہوں گے کہ بھئی یہ تو جنت میں جائے ہی جائے۔ خوشی آپ کیا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ شادیانے بجاتے دوسروں کے گھر چلے جائیں، خوشی یہ ہے آپ کے گھر میں بہویں ہیں، آپ ان کا دل راضی کریں، ان کے پیرنٹس کے گھر میں خوشی پہنچے گی، آپ کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ کتنا آسان ہے، آپ کے داماد ہیں، آپ ان کو عزت تکریم دیں، ان کے پیرنٹس کو دل خوش ہوگا، یہ آپ کے گھروں میں جنت پڑی ہوئی ہے، آپ یقین کریں۔ لیکن ہم جنت کی تلاش میں ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے علماء کے پاس جائیں اور بیت سے مستفید ہوں، اور ہم لمبے سفر کریں، ہم تبلیغی دوروں پہ نکلیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کی بہویں، آپ کی ساسیں، یہ جنت کے محلات ہیں، پل صراط کے منارے ہیں، اور ہمیں نظر نہیں آتی۔ ساس ہمیں لگتا ہے اماں جی بیٹھی ہوئی ہیں صوفے پہ، ہر وقت گھورتی رہتی ہیں۔ یہ جنت کا مینارہ ہے، یہ پل صراط کی روشنی ہے، یہ قبر کا نور ہے، یہ جنت کی وسعت ہیں۔ کاش ہمیں پتہ چل جائے۔ وہ جس کے بارے میں آپ دل میں خوں خوں کر رہی ہیں نا، وہ جو ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے تار کہاں جڑے ہیں عرش والے کے پاس، کہ وہ چاہ لے تو رب کر دے۔ یہ مستجاب الدعوات سفید بالوں والی ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ جو ابا جی جو آپ کو لگ رہا ہے نا ایسے ہی کھانستے پھر رہے ہیں کھونڈی پکڑی ہوئی ہاتھ میں، وہ ابا جی جنت کا دروازہ ہیں، ان سے گزر کے جانا ہے۔ وہ ابا جی ہیں جن کو ایک دفعہ آپ نے نظر اٹھا کے محبت سے دیکھا تو مقبول حج اور عمرہ ہے۔ وہ جو آپ 20-20 ہزار میں پھیرے لگا کے آتے ہو نا حرم پاک کے، اور پتہ نہیں ہے وہ قبول ہے بھی کہ نہیں، ہمارا رزق بھی طیب تھا کہ نہیں، ہم نے کوئی فسق فجور کر دیا، یہ مقبول حج کا وعدہ ہے۔ وہ جن کو آپ بے وقت سے اماں ابا سمجھ رہے ہیں، وہ مقبول حج ہیں، آپ کے مقبول حج حدیث مبارکہ میں ہے۔ تو لہٰذا گھروں میں آپ اس عمل کو دہرائیں۔ اور ویسے بھی ہے کہ جب مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے تو ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بھائی ٹونڈ مونڈ سے درخت ہیں، جیسے ان کے پتے جھڑے ویسے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہم گناہ جھاڑنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کس جہد مشقت سے گزرنا پڑے گا، نہ، دوسروں کو دل سے سلام کریں، دل سے سلام کریں، تو انشاءاللہ اللہ کریم اپنی رحمت، اپنے فضل اور کرم سے ہمیں بااخلاق بنائیں اور ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا سکھائیں۔ اور انشاءاللہ استغفار کی ہم نے کثرت کرنی ہے، کیونکہ آج کل ہمارا نا مزاج کافی اعتکافی ہوا ہے، اصحاب کاف کی طرح نا، کافی مزاج اعتکافی مزاج۔ تو لہٰذا آج کل توبہ قبولیت
بہت زیادہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ توبہ کی راہ میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے گناہ، ٹھیک ہے، ہماری کمیاں کوتاہیاں۔ ان دنوں الحمدللہ رب العالمین ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں کافی حد تک، اللہ کی بڑی کرم نوازی، اس کی بڑی۔ تو اس کافی اور اعتکافی مزاج میں آپ استغفار اپنے بڑوں کی طرف سے ضرور کیجئے گا، میں بھی کروں، کہ جو قبروں کی تہوں میں اتر چکے ہیں اللہ کریم ان کی کوئی کمی کوتاہی کہیں ہمارے لیے کسی مشکل یا کسی بدنصیبی یا نوست کا باعث نہ بن جائے۔ بشری تقاضوں کے تحت اللہ کریم اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو انہیں معاف فرما دیں اور ہماری راہوں کو آسان بنا دیں۔ بعض اوقات بندے میسج کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو سارے صالح کام کرتے ہیں، ہمارا گمان ہے، لیکن ہم کچھ نوستیں ہمارے پیچھے ہیں۔ مینس کے بعض ایسے فون آتے ہیں کہ بندے کا دل ایسے نہ پھٹ جاتا ہے کہ کیا کریں نا۔ تو ان کے لیے میرا یہی ہے کہ ہم سب ایز اے قوم ہم استغفار کریں، اپنے بڑوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنی قیامت تک کی نسل کی طرف سے۔ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے بڑوں کی نیت کر کے، پھر 3 دفعہ ایک دفعہ استغفار اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، پھر ایک دفعہ استغفار اپنی قیامت تک کی نسل اور پوری امت کے جن و انس کی طرف سے۔ اس عمل کو ہم نے پکا کرنا ہے، اور 3 ہی دفعہ ہم نے تجدید کلمہ بھی کرنی ہے ہر نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کریم میرے بڑے جو قبروں میں سو گئے ہیں، اگر کسی وجہ سے ان کا ایمان چھن گیا تھا اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا، ہم نے تو ان کے جنازے پڑھ کے ان کو قبروں میں اتارا کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں صبح میں بندہ مسلمان ہوگا تو شام تک ایمان سے پھر چکا ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ رحم کرے، اللہ کریم ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما دینا، اور ہمیں ایسی کسی بری گھڑی سے بچانا کہ جب ہمارا ایمان چھن جائے۔ تو اللہ کریم ہم نے تو ان کے جنازے پڑھے، ان کو خوشبوئیں لگائیں اور بڑی عزتوں سے دفنایا اور بڑے وسیع پیمانے میں ان کے لیے صدقہ جاریہ کے بندوبست کیے، لیکن میرے کریم مولا اگر وہ کلمے سے ہی اتر گئے تھے تو اللہ کریم ہم ان کی طرف سے تجدید کلمہ کرتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ اپنا کلمہ پڑھ کے اللہ کے پاس ضمانت رکھوایا کریں کہ اللہ کریم مرتے وقت مجھے یہ کلمہ عطا فرمائیے گا۔ آج کل جو سچویشن ہے نا، اس میں وینٹیلیٹر کا مطلب کیا ہے کہ آپ بے ہوشیوں میں ہیں، تو اللہ کریم اس بے ہوشیوں میں بھی اگر یہ نوبت آتی ہے تو ہمیں کلمہ عطا فرمائیے گا، کہ بظاہر تو ہمارے ہونٹ نہ ہلیں لیکن ہمیں کلمہ عطا فرمائیے گا۔ پھر اپنی قیامت تک کی نسل کے لیے کلمہ اللہ کے پاس امانت رکھوائیں کہ اللہ کریم ہماری نسل سے کلمہ نہ چھینیے گا، پوری امت کو یہ کلمہ دیجیے گا، اور اللہ کریم ہماری نسلوں میں کوئی غیر کلمہ کو رشتہ نہ جڑے۔ آج کل بچے جس ماحول میں ہم لے کے ان کو بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہ یوں سمجھیں کہ گندے جوہڑ میں یہ ہمارے بچے کنول کے پھول ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جوڑ کی گندی مکھی مکھا ان کو ٹکرا جائے۔ لہٰذا اللہ پاک سے دعا مانگا کریں کہ اللہ کریم یہ جو جوڑے بنے نا ہماری نسل میں زوجین، یہ جنتی ہوں، جنت کی عافیت کے کلمے والے ساتھی ہوں، اور ساتھ ہی یہ کلمہ اس نیت سے بھی اللہ کے پاس امانت رکھوائیں کہ اللہ کریم غیر فطری زوجین نہ بنے۔ آج کل جو آپ کو شادیاں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں، لڑکے لڑکے اور لوتی، تو اللہ کریم ان سے، اس کو کہتے ہیں غیر فطری، فطری شادی کی ہے گرل اینڈ بوائے، یہ غیر فطری جوڑوں سے اللہ کریم بچانا ہماری نسلوں کو۔ تو استغفار اور کلمے کا عمل پلیز آپ پکا کریں، اور جیسا ماحول ہوگا نا ویسی اثر ہوگا۔ اس وقت ماحول کیونکہ بڑا نورانی ہوا ہے، لہٰذا نور ہمارے دلوں پہ اتر رہا ہے۔ دیکھیں وہ ماحول ہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ اہل بیت اور صحابی بن گئے، کیونکہ جس ماحول میں ہم رہیں گے نا اس ماحول کا اثر ہوگا۔ تو اس وقت جس گھر میں بزرگ ہیں نا، جس گھر میں بزرگ ہیں، تو ان کی عمر کی وجہ سے ان کا احترام پلیز ضرور کیجیے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو کسی بزرگ کا اس کی عمر کی وجہ سے احترام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے خوف سے اس دن اس کو امان میں رکھیں گے۔ تو اس دن کی امان تو بہت بڑی عطا ہے نا، تو لہٰذا آپ نے کوشش کری، اور اس وقت اللہ پاک نے نا ہم کو دنیا سے کاٹ کے نا ہمیں چارجنگ پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں ہم رہتے ہیں تو ایکٹیویٹ رہتے ہیں نا، تو جیسے آپ سیل فون بند کرتے ہو تو پھر چارجر پہ لگا دیتے ہو، تو ہم اس وقت اس سیل فون کی طرح آف ہیں، چارجر پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیوں چارجر پہ لگے ہوئے ہیں؟ کہ اس کے بعد جب بیٹری چارج ہو جاتی ہے نا تو پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے،
چارجنگ کے بعد ہم چارجڈ ہوں گے نا، تو اس وقت دنیا میں احسن طریقے سے دین کا کام پھیلا سکیں گے. لہٰذا اپنے اس جو آف موڈ ہے نا دنیا سے، آپ آف ہوئے ہوئے ہیں، گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت آپ آنکھیں بند کریں، سوچیں کہ اللہ کریم ہماری پیدائش کا مقصد کیا تھا، ہم کدھر دوڑے پھر رہے تھے. اب جب ہم اس کے بعد، جب اس کوٹین موڈ کے بعد باہر نکلے نا، تو ہم ایک بہترین انسان ہوں، اور اس دوران جو ہم عمل کریں وہ بہترین ہوں. کیونکہ راز ولایت کیا ہے؟ جو دم غافل سو دم کافر. ہم نے اپنے دم کو، اپنے سانس کو غافل نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے نا. اور جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ آئے، ہماری سب سے پہلی نظر جو ہے وہ اللہ عز و جل پہ جانی چاہیے. اس کے علاوہ کسی کی طرف ہم نے رجوع نہیں کرنا. اور جو بھی ہم ان دنوں اس زندگی میں نیکی کے کام کر رہے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا لگیج جو ہے نا ہماری منزل پہ پہنچ رہا ہے، جو ہماری مستقل قیام گاہ ہے. ہم نے اپنا سامان بلٹی کرا رہے ہیں، وہ ٹرین سے ہماری قبروں میں اتر رہا ہے ہم سے پہلے ہماری مستقل قیام گاہ میں. اور جب ہم یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے تو ہم وہاں پہ آلریڈی ہماری سیٹنگ ہوئی ہے. ہمارا لگیج، ہمارا منی آرڈر، ہمارا بینک اکاؤنٹ، ہمارا بنگلہ وہاں تیار ہے انشاءاللہ. اور ہم نے اس پہ شکر کرنا ہے کہ اللہ کریم نے، وہ قرآن کہتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر تم شکر کرو گے تمہاری نعمتیں بڑھیں گی، اگر کفر کرو گے تو کم ہو جائیں گی. تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان دنوں اس موڈ میں ڈال دیا، چارجنگ موڈ میں، ٹھیک ہے نا. تو ویسے بھی نیوٹن کا قانون ہے نا کہ آپ جو چیز اوپر پھینکو گے وہی نیچے آئے گی. بال پھینکا، بال نیچے آیا. ہم اوپر نیکیاں پھینک رہے ہیں، نیکیاں بلٹی کر رہے ہیں، نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اللہ کریم ہم پہ اپنی رحمتوں کے دروازے انشاءاللہ کھولیں گے اور ہم سے راضی ہو جائیں گے اور امت کے راضی ہو جائیں گے. لوگوں کی آپ نے فکر نہیں کرنی. لوگ آ کریں یا ٹھا یا واہ کریں، پھول پھینکے یا دھول، کوئی فرق نہیں پڑتا. مردوں کی طرح جینا ہے نا، مردوں کو جو بھی کہہ دے اس کیا فرق پڑتا ہے نا. لہٰذا اللہ کی نعمتوں پہ نظر کرنی ہے، اپنے گھر کے، اپنے کچن کو دیکھیں. کیونکہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَاتِ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، لا تحصوها، تم نہیں گن سکتے. لیکن بندہ کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم الکفار، کہ بندہ بڑا ظالم، بڑا کافر ہے، بڑا ناشکرا ہے. تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی عادت کو تسبیحات اور ذکر میں لگائیں انشاءاللہ. اور کیونکہ جو کام ہم اس دنیا میں کریں گے آخری وقت میں وہی نصیب ہو جائے گا، وہی نصیب ہوگا. اگر ہماری انگلیاں ذکر پہ چل رہی ہوں گی نا تو آپ یقین کریں آخری جو سانسیں آئیں گی نا تو ہم پوروں پہ کچھ گن رہے ہوں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی امی، اپنی مدر ان لا کو، جب ان کا آخری وقت تھا تو ان کی انگلیاں جو ہے نا، انگوٹھا ایسے پوروں پہ چل رہا تھا نا، کیونکہ ان کو عادت تھی. وہ بیماری میں بے ہوش بھی ہوتی تھی تو ان کے پوروں پہ چلتی تھی. تو جو کام ہم زندگی میں کریں گے آخری وقت میں وہی محفلیں، وہی ماحول دکھایا جائے گا اور انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہی نصیب ہوگا. بس ہمیں اللہ پاک سے انشاءاللہ خوش گمان رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ایسی تسبیح کریں جیسی تسبیح ہر جنوں انس اور پرندے، جانور، درخت کرتے ہیں. تفسیر روح المانی کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس میں ہر پرندے کی، جاندار کی تسبیح تفسیر روح المانی میں انہوں نے، مولانا صاحب نے بیان کی ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تیتر جو ہے، برڈ ہے نا تیتر، وہ جو ہے الرحمن العرش استوى، یعنی اللہ عرش کے مالک ہیں، وہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے. اور باز جو ہے نا، باز پرندہ ہے، فی البعد من الناس انس، لوگوں سے دور رہنے میں راحت ہے، یہ پڑھتا رہتا ہے. اور جو فاختہ ہے نا، یہ بھی ایک برڈ ہے، وہ کیا پڑھتی ہے؟ یا لیت الخلق لم یخلق، اے کاش کہ مخلوق پیدا ہی نہ ہوتی، یعنی دنیا کی بے ثباتی. اور مور کیا پڑھتا ہے؟ کما تو دینا تدان، یعنی جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے. اور مینڈک کی تسبیح سن کے آپ حیران ہوں گے، سبحان رب القدوس، یا سبحان قدوسن جو پڑھتے ہیں نا، اس سے ملتی جلتی ہے اس مینڈک کی تسبیح، سبحان رب القدوس، سبحان ربی القدوس، یہ وہ تسبیح پڑھتا ہے. اور طوطا کیا پڑھتا ہے؟ ویل لمن دنیا ہما، برباد ہوا وہ
जिसने दुनिया का इरादा किया। लिहाजा हमें क्या करना है, संग खोर, ये भी एक जानवर है। ये क्या पढ़ता है, मन साकत सलम, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। तो अगर जानवर परिंदे तस्वीयां करते हैं तो हमें तो हर वक्त अपनी जुबान जिक्र से तर रखनी चाहिए ना। तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हम सब को दोज़ख की आग से बचाए, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये दुनिया की आग 69 दर्जा इससे कम गर्म है। जो दोज़ख की आग है वो इससे 69 दर्जे ज्यादा, 69% ज्यादा हॉट है। ये मुस्लिम शरीफ में है। और कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने दोज़ख की आग को नारुल कुबरा यानी बहुत बड़ी आग कहा है। अल्लाह करीम हम उस बड़ी आग से तेरी पनाह मांगते हैं। और फिर कुरान में अल्लाह पाक ने इसको नारुल मोकदा, अल्लाह की खूब भड़काई हुई आग, सूरत हुमज़ात में कहा है अल्लाह हम तेरी खूब भड़काई हुई आग से पनाह चाहते हैं। और फिर उसी सूरत में नारन तलज़्ज़ा, आग की लपेट, सूरत लैल में कहा गया है अल्लाह करीम हम तेरी लिपट जाने वाली आग से पनाह चाहते हैं। फिर सूरत गाशिया में नारुल हामिया कहा गया है अल्लाह हम तेरी भड़कती हुई आग से पनाह चाहते हैं। अल्लाह करीम हमें पता है आपको इंसानों को जलाना मतलूब और मकसूद नहीं है। अल्लाह सोने आप हम पे रहम करने वाले हैं, आप रहमान और रहीम हैं। यकीनन आप नहीं चाहते आप हमें अपना अजाब और रकाब दें, लेकिन अल्लाह करीम हमारे अमाल की वजह से अल्लाह करीम हम ऐसी आग से पनाह चाहते हैं जिसके बारे में आपने सूरत मुदस्सर में फरमाया है ला तबकी वला ताजरा, कि वो आग न जान छोड़ेगी और न छूटेगी, यानी जान उससे नहीं छूटेगी और वो ना ही मारेगी ना ही जान छोड़ेगी। अल्लाह करीम और सूरत तहा में आपने फरमाया है ला यमूता फीहा वला यहया, इस आग में काफिर न मरेगा और न जिंदा रहेगा। अल्लाह करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंतहाई बदसूरत और मकरूह शख्स दिखाया गया ख्वाब में, और वो आग जला रहा था, आग भड़का रहा था। आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु मालिकुन खाज़न जहन्नमा, इसका नाम मालिक है और ये जहन्नम का दरोगा है। अल्लाह करीम हम उस दरोगे के दीदार से पनाह चाहते हैं, उस भड़काई जाने वाली आग से पनाह चाहते हैं। ए मेरे करीम मौला, ए मेरे सोने आका, वो ऐसी आग जिसे सूरत बनी इसराइल में कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, अल्लाह करीम जब वो धीमी होने लगेगी तो उसे और भड़काया जाएगा। सोने हमें उससे बचा लेना। अल्लाह करीम आप रहमान रब हैं। इस शदीद गर्म आग से बचाना जो जहन्नमियों का लिबास है, जहन्नमियों का बिस्तर है, उसकी छतरियां और कनातें आग से बनाई जाएंगी, उसके फर्श आग से बनाए जाएंगे। अल्लाह करीम अजाब अलीम से बचाना। ए मेरे करीम मौला, हमें तो इस दुनिया में छोटा सा आबला इतना सता देता है कि हमें रात भर नींद नहीं आती। अल्लाह करीम हमारी बर्दाश्त का तो ये आलम है कि जून जुलाई के मौसम में हमसे लू बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह करीम कितने बूढ़े और कमजोर उस लू में तेरे पास चले जाते हैं। और आपके हबीब ने फरमाया है कि ये जो दुनिया की जून जुलाई की गर्मी है ना, ये महज जहन्नम की आग की मामूली सी भाप है। अल्लाह सोने हम तो भाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तेरी आग कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह करीम उस दिन तो अंबिया भी खौफजदा होंगे और वो कह रहे होंगे रब्बे सल्लम, ए मेरे रब मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अल्लाह करीम हम उस आग से आपकी अमान तलब करते हैं। ए मेरे करीम मालिक, हजरत उमर फारूक कुरान की तिलावत के दरमियान जब आग का अजाब की आयत पर पहुंचते थे तो बेहोश हो जाते थे। अल्लाह करीम उमर फारूक जैसी हस्ती पे इतना खौफ और हम इतने ढीठ। अल्लाह करीम हम ढीठ नफ्स से पनाह चाहते हैं। ए मेरे करीम मौला, ए मेरे सोने आका, हजरत अबादा जैसे सहाबी जो हैं वो जहन्नम की आग को इस कदर याद करके रोते थे कि उनकी हिचकी बन जाती थी। अल्लाह करीम हमारे दिल इतने कठोर हो गए हैं कि हम इस आग पे रो नहीं सकते। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद लोहार की दुकान से गुजरते, वहां आग देखी तो जहन्नम की आग याद करके रोने लगे। अल्लाह करीम हम रोज 4-4 चूल्हे और ओवन जलाते हैं बारबेक्यूज पे। अल्लाह करीम हमारा दिल क्यों हमें नहीं डराता, हमारा नफ्स क्यों अल्लाह करीम इतना सख्त हो गया है। अल्लाह करीम हम दिल की सख्ती से आपकी पनाह चाहते हैं। हजरत अता सलीमी रहमतुल्लाह अलैह
روٹیاں لگوانے گئے، جب اس نے تنور جلایا تو وہ بے ہوش ہو گئے اور انہوں نے کہا مجھے دوزخ کی آگ یاد آ گئی ہے۔ حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب جہنم کا ذکر آتا تو ان کی یورین میں بلڈ آنے لگتا تھا، اور یہ اکثر ہوتا تھا کہ خوف اتنا ان پہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ کریم، جو تیرے بڑے مستجاب الدعوات اور ولی کتب اور غوث افضال ہیں، وہ پوری پوری رات بستر پہ پہلو بدلتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی۔ اے میرے کریم مالک، آپ نے سچ فرمایا ہے، ان عذاب ربی کا کانا مخصورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہی ہے ڈرنے کے لائق۔ اللہ سونے اپنے فضل سے ہمیں اس آگ سے پناہ بھی دے دیں، اور اللہ سونے جس طرح جیل کی اصل شناخت تو قید و بند سے ہی ہوتی ہے، اللہ کریم مجرموں کے جرائم کے مطابق ہی ان کی جیل ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہماری شناخت آگ نہ بنا دینا، اللہ کریم ہماری شناخت جنت الفردوس بنانا۔ اے میرے کریم مالک، پوری امت کو آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ سونے ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ساری بندیاں بیٹھی ہیں، اللہ کریم ہم آپ کی بزرگی بیان کرتی ہیں۔ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، اللہ کریم آپ آقائے دو جہان ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ذوالجلال والاکرام ہیں، اللہ کریم آپ حی القیوم ہیں، آپ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اللہ کریم آپ کائنات کا نظام قائم و دائم چلا رہے ہیں۔ اے میرے کریم مولا، یہ جو پلانٹ ہے، اس جیسے کتنے ہی پلانٹ اللہ کریم، یہ زمین تو اس کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، اللہ کریم اس پہ ایک وبا نے آ کے قبضہ کر لیا آپ کی اجازت، آپ کے حکم سے۔ اللہ سونے زندگیاں محدود، اللہ کریم ہماری زندگیاں اعتکافی اور معتکفی ہو گئیں۔ اے سونے ہم آپ سے اللہ سونے اپنے معاملات میں بھلائی چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں عافیت اور سکون اور سکینیت چاہتے ہیں۔ اللہ کریم اس خوف سے ہمیں نجات دے دیں، اور اللہ کریم اس پیریڈ کے دوران ہم جتنا آپ کا ذکر اور عبادت کر رہے ہیں، اللہ کریم اس سے اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔ اللہ کریم ہماری اوقات اتنی ہی ہے، اللہ سونے ہم تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے سونے مالک، جب بچے کو کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ماں سے ہی رجوع کرتا ہے، اور اللہ سونے ماں کو ملانے کا ایک ہی طریقہ ہے معذرت، اور اللہ سونے تجھے بھی منانے کا ایک ہی طریقہ ہے توبہ۔ توبہ تیری رحمت کی گود ہے، اللہ سونے ہم تیری توبہ کی گود میں جو محبتوں سے بھری ہوئی ہے، اور تو توبہ کے انتظار میں ہے، اللہ کریم ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری آغوش میں آتے ہیں، تیری نرم گرم گود میں آتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بچا لے، اللہ کریم تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے۔ کسی اور دروازے جاتے ہیں تو سونے در در ہوا جو دور دور ہوا، اللہ کریم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سونے تیری عبادت، اللہ کریم تو ہمارا مالک خالق رازق رحمان رحیم رب، اے میرے جلالتوں والے رب، اے میرے مالک الملک، اے میرے کریم، اے سیدنا کریم، اے کریموں کے کریم، تیرے سامنے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، اللہ کریم اپنی معافی کا اعلان عام کر دیں، اللہ کریم منادی کرا دیں آسمانوں پہ کہ میں نے کسی کے آنسو قبول کر لیے، اللہ کریم منادی کرا دیں کہ میرے بندے میری رحمت کے انتظار میں پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہے ہیں، اللہ کریم تیری مخلوق تجھ سے رحمت طلب کر رہی ہے، تیری رحمت کے قطرے کے انتظار میں ہے، تیرے نور کے قطرے کے انتظار میں ہے، تیرے کرم کی برسات چاہتی ہے، اللہ کریم مردہ دلوں کو زندہ کر دے، اللہ کریم اگر اب بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے، اللہ کریم ہمارے دلوں کو گداز کر دے، اللہ کریم ہمارے آنسوں کو اخلاص والا بنا دے، اللہ کریم ہماری زبان کو ذاکرین کی زبان بنا، ہمیں روزے رکھنے والا تجھے منانے والا بنا، ہمیں اللہ کریم قیام اللیل کی توفیق دے دے، اللہ کریم ہماری دعاؤں میں تاثیر اور اخلاص دے دے، اللہ کریم ہم قابل نہیں، ہمیں قبول فرما، علت قلت ذلت سے بچا، اللہ کریم معذوریوں مجبوریوں لاچاریوں لاغریوں کمزوریوں بے بسیوں سے بچا، اللہ کریم ہم اس فضا میں آزاد سانس لینا چاہتے ہیں، اللہ کریم ہمیں کسی وینٹیلیٹر اور سپورٹ سے بچانا، اللہ کریم آسودہ سانس عطا فرمانا، ایسی سانس جو زبان اور دل اور دماغ کی کوارڈینیشن سے آخری وقت تک کلمہ جاری و ساری جسے ہو،
اللہ کریم موت کی ہچکیوں میں یاوری فرمانا، اللہ کریم نزع اور فضا میں مدد فرمانا، اس وقت شیطان کے غلبے سے ہمیں پناہ دینا۔ اللہ کریم ہم ایسی موت سے پناہ چاہتے ہیں جس میں اللہ کریم بہت زیادہ کھینچا جھپٹی ہو، ہاسپٹلز ہوں، وینٹیلیٹر ہوں، آکسیجن سلنڈر ہوں۔ نہیں مولا، ہمیں تیری آکسیجن میں پناہ لینی ہے، ہمیں تیری آکسیجن میں سانس لینی ہے، ہمیں کوئی آرٹیفیشل سانس نہیں لینی میرے کریم مالک۔ ہمیں اپنے خزانوں میں سے شفائیں عطا فرما اور ایسی سانسیں عطا فرما جب سانس ہم اندر لیں تو لا الہ کہے، جب ہم باہر نکالیں تو الا اللہ کہے۔ اللہ کریم نفی اسبات والی سانسیں عطا فرما۔ اے میرے کریم مولا معاف فرما، کرم فرما، اپنے علم میں سے علم دے، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، معافی عام کا اعلان فرما دے۔ اے میرے کریم مولا امت کے جن و انس کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم تیرے سامنے دست بستہ دعا مانگتے ہیں۔ جتنی شادیاں ہوئی ہیں اللہ کریم ان نکاحوں میں برکت ڈالیں، طلاقوں، سیپریشن، اللہ کریم ڈپریشن، اللہ کریم علیحدگیوں، جھگڑوں سے بچا لینا۔ اللہ کریم وہیں رشتے بچوں کے کروا جہاں پہ محبت کے ساتھ تعبد وہ نکاح جنت الفردوس تک قائم دائم رہیں۔ اللہ کریم مخلوق کو ان طلاقوں والے اللہ کریم عذاب سے بچا لے۔ اے میرے کریم اللہ بہت سی گودیں بانجھ ہیں اللہ کریم اولاد کی ہوا چلا، صالح اولاد کی، بے عیب اولاد کی، ہر گود میں تیرے پھول اتریں، بے عیب متقین کے امام، تیری دین کے دائی، دعوت دینے والے، اللہ کریم تیرا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والے، اللہ کریم ایسے نیک صالح بچے عطا فرما امت کو، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، بھیج کائنات میں۔ اللہ کریم کوکھوں کو آباد کر دے، شاد کر دے، اللہ کریم ماں باپ کی ڈپریشن کو دور کر دے، اللہ کریم ان کی زندگیاں ایک جیسی زندگی روز، اللہ کریم بچے تو زنجیر ہیں ماں باپ کے درمیان، اللہ کریم بچے تو ان کی مصروفیت ہیں، اللہ کریم وہ تیرے امتیوں کو تیرے دین کے مطابق، تیرے حبیب کے حکم کے مطابق پالے، دے ساری امت کو اولادیں دے، ہر بچے کو بہترین سوچ دے، اللہ کریم ہر جھگڑے والے گھر کو سکون عافیت دے، اللہ کریم نور دے، فضل، کرم، عافیتیں، رحمتیں، اللہ کریم دین کے دعوت کا کام لے، اپنی مخلوق سے لے، امت سے لے، اللہ کریم ہمارے استادوں شیخ کی زندگیوں میں برکت، اللہ کریم پالس آف اسلام کے ہر چینل، ہر گروپ پہ برکت، تاثیر، عافیت، اتفاق، محبت، اللہ کریم امن، سکینیت کا دائی بنا دے، اللہ کریم بن مانگے وہ ساری خیریں عطا فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی، اللہ کریم ان سارے شرور سے بچا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، اللہ کریم اپنی رحمت کر دے، اپنا فضل کر دے، اپنی عافیتیں دے، اللہ کریم ہمارے مانگنے والوں کی خیر، اللہ کریم ہمارے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خیر، اللہ کریم امت کے لیے مانگنے والوں کی خیر، اے میرے کریم مالک جادو سے بچانا، نظر، حسد، دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، اچانک کے خرچوں سے بچانا، اچانک کے حادثوں سے بچانا، اچانک کی بری خبروں سے بچانا، اللہ کریم دیس پردیس میں ہمارے پیاروں کی خیر، اللہ کریم ہمارے دیس کی خیر، اللہ کریم اقلیت مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں ان کی خیریں، اللہ کریم ووہان والوں کی خیر، ایرانیوں کی خیر، اسپین والوں کی خیر، اٹلی والوں کی خیر، اللہ کریم پورے عالم اسلام، امریکہ، کینیڈا سب کی خیر، بادشاہوں، فقیروں، وزیروں، مشیروں، گلیوں، بازاروں کی خیر، اللہ کریم بن مانگے ساری خیریں عطا فرمائیں، اللہ کریم راضی ہو جائیں، معاف کر دیں، کرم کر دیں، بن مانگے ہر ہاتھ پہ جو دعا ہے، ہر دل میں جو خواہش ہے، اللہ کریم آج اپنے خزانوں کے منہ کھولیں، ہر ایک کی دعا کو عافیت سے قبول فرما لیں، برکتوں میں برکت عطا فرمائیں، مالی تنگیوں کو دور فرما دیں، اللہ سونے علم دیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ اللہ کریم سارے مریضوں کو شفا دے اور ہمارے پیارے جو کرونا سے اللہ کریم نبرد آزمائے ان کو شفا دے، اور جتنے ہسپتالوں میں اور گھروں میں اللہ کریم ان سب پہ شفاؤں کی بارش کر دیں۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع المسلمین. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وازواجہ وامہاتہ واہل بیتہ وإطراته وذرياته وأولاده وأصحابه أجمعين آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. ارحمنا يا رب العزت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، فی جوار اللہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.